بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے درود و سلام ہو پاک ذات امام رضا علیہ السلام جس کو زہر دے کر شہید کیا گیا۔ اس کے بعد امام زمانہ علیہ السلام کو تعزیت پیش کرتے ہوئے آج کے موضوع کا آغاز ہم امام رضا علیہ السلام کی اس حدیث سے کرتے ہیں۔ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور غیر مومن کے لیے جنت ہے۔ آئیے اب امام رضا علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں کچھ اہم معلومات پر روشنی ڈالتے ہیں۔ امام علی رضا علیہ السلام کے والد کا نام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے۔ امام علی رضا علیہ السلام کی والدہ کا نام البنین نجمہ خاتون ہے۔ کنیت ابو الحسن، لقب عنوان اررضا، پیدائش 11 ذی القعدہ 1408 ہے، بروز جمعرات مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ شہادت اب کو عباسی خلیفہ مامون نے 170203 ہجری کو زہر دیا اور 55 سال کی عمر میں خراسان میں مشہد میں شہادت پائی۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام 11 ذی القعدہ 148 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے اور انہیں عبدالحسن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ امام علی رضا علیہ السلام کی پرورش 35 سال تک اپنے والد کی مقدس رہنمائی میں ہوئی۔ ان کی اپنی بصیرت اور دینی معاملات میں ان کے والد کی طرف سے دی گئی بہترین تربیت اور تعلیم نے انہیں اپنی روحانی قیادت میں منفرد بنا دیا۔ امام رضا علیہ السلام پیغمبر اسلام کی تقوی اور امام علی ابن ابی طالب کی شجاعت و سخاوت کی زندہ مثال تھے۔ آئیے اب جانتے ہیں امام موسیٰ کاظم نے امام رضا کو اپنا وارث کیسے بنایا۔ امام موسیٰ کاظم امامت کے خلاف اقتدار میں حکومت کے جارحانہ عزائم سے بخوبی واقف تھے، اس لیے انہوں نے اپنی زندگی میں 171 ممتاز مذہبی بزرگوں کی موجودگی میں امام رضا علیہ السلام کو اپنا جانشین قرار دیا اور اپنے بیٹوں اور اہل خانہ سے مطالبہ کیا کہ وہ ان کے تابع ہو جائیں اور ان کے بعد تمام معاملات میں ان سے رجوع کریں۔ اس نے اپنے پیچھے ایک تحریری دستاویز بھی چھوڑی ہے جس میں امام رضا کی جانشینی کا اعلان کیا گیا ہے، جس پر کم از کم 16 ممتاز افراد نے دستخط کیے ہیں اور اس کی تائید کی ہے۔ یہ تمام ضروری اقدامات عظیم امام نے ان کی وفات کے بعد پیدا ہونے والی کسی الجھن سے بچنے کے لیے کیے تھے۔ آئیے اب جانتے ہیں امام رضا امام کب بنے۔ امام موسیٰ کاظم کو قید میں ہی زہر دیا گیا اور 25 رجب 183 ہجری کو ان کی وفات ہوئی اور اسی دن امام رضا کو مسلم دنیا کے 8ویں امام قرار دیا گیا۔ امام رضا علیہ السلام کے سامنے قرآن کریم کی صحیح تفسیر کرنے کا عظیم کام تھا، خاص طور پر ہارون رشید کی حکومت میں انتہائی ناموافق حالات میں بہت سے عقیدے سے تعلق رکھنے والوں کو قید کر دیا گیا اور جو آزاد تھے اور جیل میں نہیں جا سکے تھے ان کو بے شمار مظالم اور مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ یقیناً امام رضا علیہ السلام نے انتہائی انتشار کے دور میں بھی پرامن طریقے سے پیغمبر اسلام کے مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنی عمر پر اپنی مہر ثبت کر دی اور زیادہ تر ان کی کوششوں سے پیغمبر اکرم سعاد اور اب کی اولاد میں تعلیمات عام ہوئیں۔ آئیے اب جانتے ہیں امام علی رضا علیہ السلام کی عظیم صفات۔ ابن اسیر جزر نے بالکل درست لکھا ہے کہ بلا شبہ امام رضا علیہ السلام دوسری صدی ہجری کے عظیم ترین بزرگ ولی اور عالم تھے۔ ایک مرتبہ خراسان جاتے ہوئے جب کو مامون کے محافظوں نے مدینہ سے زبردستی لایا تو آپ گھوڑے پر سوار ہو کر نیشبور پہنچے۔ ہزاروں لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے اور تمام سڑکیں اس طرح کھچا کھچ بھری ہوئی تھیں کیونکہ وہ اپنے عظیم امام سے ملنے اور دیکھنے آئے تھے۔ ابوذر رازی اور محمد بن اسلم توسی جو اس وقت کے 2 عظیم علماء تھے ہجوم سے باہر نکلے اور امام سے التجا کی کہ وہ ایک لمحے کے لیے وہاں رک جائیں تاکہ مومنین ان کی آواز سن سکیں۔ انہوں نے امام سے اجتماع سے خطاب کرنے کی بھی درخواست کی۔ امام نے درخواست منظور کی اور اپنے مختصر خطاب میں مجمع کو لا الہ الا اللہ کی حقیقی تعبیر بتائی۔ اللہ کا حوالہ دیتے ہوئے وہ کہتے رہے کہ کلمہ اللہ کا قلعہ ہے اور جو اس قلعے میں داخل ہوا اپنے آپ کو اس کے غضب سے بچا لیا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا اور بات جاری رکھی کہ قلعہ میں داخل ہونے کے لیے چند شرائط بھی ہیں اور سب سے بڑی شرط امام زمانہ کے سامنے خلوص اور مکمل تسلیم کرنا ہے، اور نہایت دلیری اور بے تکلفی کے ساتھ لوگوں کو سمجھایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی اولاد سے کسی قسم کی بے وفائی قلعہ میں داخل ہونے کا حق واپس لے لے گی۔ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا واحد راستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی اطاعت ہے اور یہی نجات اور بقا کا واحد راستہ تھا۔
مذکورہ بالا واقعہ امام رضا علیہ السلام کی عظیم مقبولیت کا واضح طور پر اظہار کرتا ہے اور مسلمانوں نے اپنے پیارے امام کو جو محبت، وفاداری اور احترام دیا تھا۔ آئیے اب جانتے ہیں امام علی رضا علیہ السلام کی سیاسی حالت۔ مامون بادشاہ کو اس حقیقت کا علم تھا کہ اگر وہ بھی عظیم رہبر سے وفاداری کا اظہار نہ کرے تو وہ زیادہ دیر زندہ نہیں رہے گا، اور اس کے انٹیلی جنس محکمے نے اس پر واضح کر دیا تھا کہ ایرانی عوام حقیقی اور مخلص امام کے وفادار ہیں، اور وہ ان پر تب ہی فتح پا سکتے ہیں جب وہ امام رضا علیہ السلام کی عزت اور ہمدردی کا بہانہ بھی کریں۔ مامون بہت ذہین انسان تھا۔ اس نے ایک منصوبہ بنایا کہ امام رضا علیہ السلام کو دعوت دیں اور انہیں تخت کی وارث پیش کریں۔ امام کو ایک شاہی فرمان کے ذریعے طلب کیا گیا اور حالات میں مجبور کیا گیا کہ وہ مدینہ چھوڑ دیں، جہاں وہ پرسکون زندگی گزار رہے تھے، اور اپنے آپ کو مامون کے شاہی دربار میں پیش کیا۔ ان کی آمد پر مامون نے اس کا شاہی استقبال کیا اور اسے وراثت کی پیشکش کی بغیر کسی غیر یقینی الفاظ میں تبصرہ کیا کہ وہ مامون امام کے حقوق کو غصب کرنے والا ہے، اور اس سے اس پیشکش کو قبول کرنے کی التجا کی۔ امام نے پہلے تو یہ کہہ کر اس پیشکش کو ٹھکرا دیا کہ وہ دنیاوی اقتدار پر فائز نہیں ہے، اور وہ تبلیغی کام کو جاری رکھنے اور مدینہ میں پرسکون زندگی گزارنے میں کافی مطمئن ہے۔ مامون جانتا تھا کہ امام کی طرف سے اس کی پیشکش کو حتمی طور پر مسترد کرنا اسے انتہائی غیر مقبولیت کی طرف لے جائے گا، اور اس نے امام کو قبول کرنے پر مجبور کیا۔ اس کے بعد امام رضا علیہ السلام نے بڑی بے نیازی کے ساتھ اس مطالبے سے اتفاق کیا اور جانشینی کی دستاویز پر درج ذیل باتیں لکھیں۔ میں مامون کی وراثت اس شرط پر قبول کرتا ہوں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی براہ راست جانشینی کے ہمارے حقوق کو تسلیم کرے۔ میں اس بات کا اندازہ لگا سکتا ہوں کہ اس میں کوئی گرفت ہے، لیکن میں تجویز پیش کرنے والے کو اس وقت تک مایوس نہیں کرنا چاہتا جب تک کہ وہ اپنے عہد کے لیے نااہل ثابت نہ ہو جائے۔ آئیے اب جانتے ہیں امام علی رضا علیہ السلام کی جانشینی۔ امام رضا علیہ السلام 8ویں امام تھے، اور مامون امام کی تقوی، حکمت، علم، حیا، سجاوٹ اور شخصیت کی وجہ سے ان کی عزت و تکریم میں مدد نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے اس نے اسے تخت کا صحیح وارث نامزد کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس سے پہلے 200 ہجری میں اس نے عباسیوں کو بلوایا تھا۔ 35,000 عباسیوں نے دعوت کا جواب دیا، اور شاہی مہمانوں کی طرح ان کی مہمان نوازی کی گئی۔ دارالحکومت میں قیام کے دوران اس نے ان کی صلاحیتوں کا بہت قریب سے مشاہدہ کیا اور نوٹ کیا، اور آخر کار اس نتیجے پر پہنچے کہ ان میں سے کوئی بھی اس کی جگہ لینے کا مستحق نہیں تھا۔ چنانچہ اپنے 201 ہجری میں ایک مجلس میں ان سب سے بات کی اور انہیں واضح الفاظ میں بتایا کہ عباسیوں میں سے کوئی بھی اس کا اہل نہیں ہے۔ اس نے اسی ملاقات میں لوگوں سے امام رضا علیہ السلام کی بیعت کا مطالبہ کیا اور اعلان کیا کہ مستقبل میں شاہی لباس سبز رنگ کا ہوگا، جس کا رنگ امام کے لباس کی طرح منفرد ہے۔ ایک شاہی فرمان شائع ہوا جس میں کہا گیا کہ امام رضا مامون کے جانشین ہوں گے۔ جانشینی کے اعلان کے بعد بھی جب امام کو ایک شاندار دنیاوی شاہی زندگی گزارنے کا ہر موقع میسر تھا، اپنے مادی آسائشوں پر کوئی توجہ نہیں دی اور اپنے آپ کو تعلیمات اور قرآن کریم کے حقیقی اسلامی تصور کو عام کرنے کے لیے پوری طرح وقف کر دیا۔ وہ اپنا زیادہ تر وقت خدا سے دعا اور لوگوں کی خدمت میں گزارتا تھا۔ آئیے اب جانتے ہیں امام علی رضا علیہ السلام کی یاد کربلا۔ شاہی دربار میں اپنے بلند مقام کی بنا پر دی گئی رعایتوں سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے شہدائے کربلا کی یاد میں مجالس کا اہتمام کیا۔ یہ مجالس سب سے پہلے امام محمد باقر اور امام جعفر صادق کے دور میں منعقد ہوئی تھیں، لیکن امام رضا نے ان شعراء کی حوصلہ افزائی کر کے مجالس کو ایک نئی تحریک دی جنہوں نے سانحہ امام حسین اور ان کے ساتھیوں کے اخلاقی پہلوؤں اور مصائب کی عکاسی کرنے والی مؤثر نظمیں لکھیں۔ آئیے اب جانتے ہیں امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت۔ مامون امام کی بڑھتی ہوئی مقبولیت سے بہت خوفزدہ تھا، اور اس نے صرف اپنے انتہائی مہذب اور مضموم عزائم کی تکمیل اور اپنے مکروہ منصوبوں کو امام کی تائید حاصل کرنے کے لیے انہیں تخت کا وارث مقرر کیا تھا۔ لیکن امام نے فطری طور پر ایسے کسی بھی منصوبے کی توثیق کرنے سے انکار کر دیا جو اسلام کی تعلیم کے خلاف ہو۔ اس لیے مامون اس سے بہت مایوس ہوا اور اس نے اپنی بڑھتی ہوئی مقبولیت کو روکنے اور امام کو قتل کرنے کی پرانی روایات کے مطابق عمل کر کے اپنی بقا کو یقینی بنانے کا فیصلہ کیا۔ اسے مزید لطیف انداز میں کرنا چاہتے ہوئے اس نے امام کو کھانے پر بلایا اور اسے زہر آلود انگور کھلائے۔
امام کا انتقال 170203 ہجری کو ہوا، اب کو توس مشہد میں دفن کیا گیا، اور اب کا عظیم الشان مزار امام کی اس عظیم شخصیت کے بارے میں خوب بیان کرتا ہے۔ امام رضا کے قاتلوں پہ بے شمار لعنت اللہ سے دعا کرتی ہے کہ امام زمان کا ظہور ہو جائے اور امام کے قاتلوں سے بدلہ لے۔ آمین سم آمین۔